ایک ہے مجذوب سالک اور ایک ہے سالک مجذوب۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جس کو ابتدا ہی میں جلوہ ملا، برداشت نہ کر سکا، عقل و ہوش کھو گیا، یہ مجذوب ہو گیا۔ کوئی زمانہ جذب میں گزرا، پھر کبھی ہوش میں آیا تو پھر سلوک کی راہ پہ چل پڑا۔ اور ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو پہلے شریعت، طریقت، حقیقت اس راہ پہ چلتا رہا، عبادات، ریاضت، عبادت، محبت، تلاوت، تمام بندگی کے لوازمات پورے کرتا رہا۔ حضرات یہ سلوک ہے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ سلوک ایک راستہ ہے، اس پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ جو راستہ خدا کے قرب پر پہنچا دے اس راستے کو سلوک کہتے ہیں، اور جو قرب خدا بندی کی تلاش میں نکلے اس کو سالک کہتے ہیں۔ یہ بندگی کے ساتھ زندگی کو روشنی دیتا ہے، یہ بندگی کے ساتھ زندگی کو تابانی دیتا ہے۔ یہ بڑھتے 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 جب قرب میں پہنچتا ہے اچانک پردہ ہٹتا ہے، اور جلوہ محبوب وصل کی شکل میں جب اس کے روح اور دل پر پڑتا ہے تو ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے۔ یہ سالک مجذوب ہے، سبحان اللہ، یہ سالک مجذوب ہے۔ اور اسی لیے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو آسان نہ سمجھو، زنہار عظیم بیاباں ای راہ بے نہایت، ہوش کرو یہ وہ راستہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور ساتھ بھی یہاں آ کے فرماتے ہیں دری مرتا کشتی فرو شد ہزار کہ تختانہ شد پیدائے برکنار، کہ یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں ہم نے بہت قافلے، بہت بیڑے غرق ہوتے دیکھیں، اور کسی کشتی اور جہاز کا کوئی تختہ ہم نے کنارے پہ تیرتا ہوا نہیں دیکھا۔ ڈوبے تو ڈوب ہی گئے ہیں۔ اور میاں صاحب، میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سلوک کی جو وادی ہے اس میں چلنے والوں پکا پیر درینجے درنا تل کے نہیں مت جاوے، پکا پیر درینجے درنا تل کے نہیں مت جاوے، جو اس پاسے جاوے محمد سو سر بازی لاوے۔ یہ عشق کی منزل ہے، یہ عشق کی منزل ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ حیا کا سفر ہے، یہ وفا کا سفر ہے، یہ خود کو بھول جانے کا سفر ہے، یہ نیستی کا سفر ہے۔ جب نیستی میں کمال ہوگا تو ہستی ملے گی، اور جب ہستی ملتی ہے تو وصل محبوب ملتا ہے۔ یہ نیستی کا سفر ہے، جب نیستی کمال پر پہنچ جائے تو وصل ہوتا ہے، جب وصل ملے تو ہستی لے کر اٹھتا ہے۔